ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے. تو استاد سے بھی کہا جا رہا ہے، شاگرد سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم دونوں مل کر ایک عمل کو کرو، وہ ہے سکھانے کا. والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم. امام جزر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، استاد صاحب یہ تصور کی دنیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، آدمی کوئی چیز دیتا ہے اور دوسرا اس سے لیتا ہے، یہ پیش کر رہے ہیں آپ یہ لے لو. اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے خذوا ما آتیناکم بقوۃ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ. یہ لینے کے معنی یہ استاد صاحب دے رہے ہیں، شاگرد ان سے لے رہا ہے. استاد سکھا رہا ہے، شاگرد سیکھ رہا ہے. تو فرمایا والأخذ بالتجوید حتم لازم. استاد صاحب سبق پڑھا رہے ہیں، شاگرد صاحب کو کہا جا رہا ہے ذرا توجہ سے اس سبق کو سنو، سمجھو، یہ اب آپ کو عطیہ کر رہا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں، یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو لے لو. یہ ایسی چیز ہے میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں اور اس کی تاکید کر رہا ہوں کہ یہ چیز مجھ سے لے لو. بعض دفعہ آدمی کہتا ہے یہ چیز مجھ سے لے لو ورنہ بعد میں پچھتاؤ گے. ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کو سنبھال کر رکھنا، اس کی قدر کرنا. تو آدمی کو قدردان ہونا چاہیے، آدمی کو قدردان ہونا چاہیے. ناقدر آدمی اس کی معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیاوی طور پر ہم ایک دوسرے سے اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، یہ آدمی بہت قدردان آدمی ہے. ہمارا چونکہ تعلق تعلیم تعلم سے ہے تو میں کسی ناطے سے کسی اس سے بات کر رہا ہوں. تو جب اساتذہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، شاگرد پڑھ رہا ہے تو توجہ سے سنے، صرف ہاں ہاں نہ کرتا ہے. سمجھ آئی؟ آگے سمجھ. جو آج یہ بغیر توجہ کے بیٹھا ہے، سن رہا ہے سبق، سننا اور ہے، سمجھنا اور ہوتا ہے. سنا، سمجھ آئی جی، دھیان کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور ہے. جس طرح ہماری درسگاہوں کے اندر ہوتا ہے، ہم تو قرآن پڑھنے والوں کی بات کرتے ہیں، جب یہ حفظ سے تجوید سے متعلق ہے تو استاد کسی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، وہ جسماً تو بیٹھا ہے درسگاہ کے اندر اور ذہناً وہ غائب ہے. جو ذہنی طور پر استاد غائب ہے وہ شاگرد کو کیا دے گا اور شاگرد کیا لے گا؟ اور استاد سے فرما رہے ہیں والأخذ بالتجوید، یہ اچھی چیز آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس کی قدر کریں یا آپ مجھ سے لے لیں. میری گفتگو تھوڑی سی بے ربط سی ہوگی، اس لیے کہ عنوان ایسا ہے، اس کی ناک کسی چلنا کچھ مشکل ہے.
قرآن مجید کے اندر لفظ تجوید کہیں نہیں آیا. قرآن مجید کے اندر لفظ تجوید کہیں بھی نہیں آیا. ترتیل آیا ہے. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. رتل امر کا صیغہ ہے. یہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. یہ ضروری ہے, یہ چیز آپ لے لو, اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. ایک آدمی کہتے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ کو دوبارہ تاکید کر رہا ہوں. یہ ترتیلاً جو ہے یہ تاکید ہے. ہر دور میں کوئی نہ کوئی علامت نشانی ہوا کرتی تھی. ایک زمانہ ایسا تھا, مجھے بھی تھوڑا تھوڑا یاد ہے, کوئی آدمی کسی کو پیغام دیتا کہ یہ میرا پیغام جا کر فلاں کو پیغام دے دینا. یہ دامن کا یہ حصہ ایسے اس کو باندھ لیتے تھے, اس سے بات یاد رہے گی. جا کر اس کو یہ بات آپ نے کہنی ہے, یہ میرا پیغام دینا ہے. تو ترتیلاً کے اندر یہ تاکید ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے. جتنے احکام آئے ہیں یہ دراصل امت کے لیے ہیں, کیونکہ قرآن کا نزول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا ہے. تو اولین پہلے وہاں ہے, مخاطب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور حکم حقیقت میں اس پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ امت نے کرنا ہے, اور نبی نے عمل کر کے دکھانا ہے. اساتذہ کرام طلباء کے لیے نمونہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لوگوں کہاں تم پھر رہے ہو؟ وہ خاص اچھا نمونہ تلاش کر رہے ہو, اس کی تلاش میں ہو. تمہارے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بہترین نمونہ موجود ہیں. دنیا کا ایک نظام ہے, کوئی آدمی کوئی چیز بناتا ہے, فیکٹری کے اندر اس کو تیار کرتا ہے, پھر مارکیٹ میں جاتا ہے, بازار میں جاتا ہے, جا کر یہ نمونہ پیش کرتا ہے, ہم نے یہ چیز بنائی ہے, یہ تیار کیا, آپ کو ضرورت ہو تو ہمیں آرڈر کر رہے ہیں اور ہم آپ کو پیش کر دیں گے. تو نبی جو ہوتا ہے وقت کا, وہ امت کے لیے, اپنی قوم کے نمونہ ہوتا ہے. میں اور آپ طلباء کے لیے نمونہ ہے. رئیس الحفاظ استاد الاساتذہ حضرت مولانا قاری رحیم بخش پانی پتی رحمہ اللہ, اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے المرأۃ النیرہ فی شرح طیبہ کی, قرأت کے اندر ہے. جب یہ کتاب لکھی اور میرے استاد قاری رحیم قاری محمد شریف سے رحمۃ اللہ کے پاس بھیجی, تو میرے استاد حضرت قاری محمد شریف سے رحمۃ اللہ نے اس کو پڑھا اور پھر حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ کو خط لکھا. خط میں یہ بات لکھی,
میرے استاد جی نے کہ آپ کی کتابوں کو پڑھ کر جو آپ نے تجوید قرات میں کام کیا ہے، ایسا لگتا ہے اللہ پاک نے آپ کو تجوید قرات کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ جنہوں نے یہ مجھے بات بتائی آج بھی وہ قاری صاحب موجود ہیں، قاری مفتی اسحاق صاحب جامع خیر مدارس ملتان کے اندر شعبہ حفظ کے قرات کے استاد ہیں۔ انہوں نے مجھے خود بات بتائی کہ ایک مرتبہ آپ کے استاد قاری مشیر رحمۃ اللہ علیہ سراجہ والی مسجد حسین آگائی ملتان میں مغرب کے بعد تشریف لائے، بہت پرانی بات ہے کیونکہ میرے استاد جی حضرت قاری مشیر رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا ہے 1978 میں، یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ تو حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ نے میرے استاد جی سے فرمایا کہ آپ مغرب کی نماز پڑھائیں، تو استاد جی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھائی، اس کے بعد چائے بائے کا دور ہوا، بہت ساری علمی گفتگو ہوتی رہی، پھر چلے گئے۔ بعد میں یہ کتاب لکھی، انہوں نے بھجوائی، تو میرے استاد جی نے یہ خط لکھا کہ لگتا ایسا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو تجوید و قرات کے پیدا فرمایا۔ ان حضرات کا آپس میں ایک تعلق تھا، ظاہری بھی باطنی بھی، ظاہر سے دنیا نے دیکھا، آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے ان حضرات کا آپس میں تعلق دیکھا، یہ رحماء بینوں کو مصداق تھے۔ آپ کے شہر کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہ عالیہ، انہوں نے کتاب لکھے تدریس کے اصول، غالباً یا اصول تدریس ایسا ہے نا، تو اس کے اندر انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں خود موجود تھا، ہم دارالقرہ لاہور حضرت قاری مشریف سے رحمۃ اللہ کے پاس گئے، حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ یہ ساتھ تھے، تو وہاں میں نے نمونہ دیکھا کہ یہ لوگ آپس میں رحماء بینکم مصداق تھے۔ یہ تو ذہنی تعلق ہے، باطنی معنوی تعلق یہ ہے کہ ایک دوسرے کتابوں کے تذکرے موجود ہیں، حوالہ جات، یہ ہم اثر لوگ ہیں۔ عنایت رحمانی کتاب ہے، شاطبہ کی شرح، اردو کے اندر 3 جلدوں میں، اردو کے اندر روئے زمین اس کی مثال نہیں ہے، اس کو حضرت قاری فتح مصر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اس کے اندر جو تقریر لکھی ہے، رائے لکھی ہے، وہ میرے دادا استاد حضرت قاری عبد المالک لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح حضرت قاری محمد طاہر رحمۃ اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر، خصوصاً کبار فرقان کے اندر میرے استاد رحمۃ اللہ کی بہت ساری کتابوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کو ثقہ پختہ سمجھتے تھے، مشاورت ہوتی تھی۔ آج ان 3-4 حضرات کا فیض حرم شریفین کے اندر بھی ہے، عالم اسلام میں بھی ہے۔ تو حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اساتذہ کرام سے، آپ طلباء کے لیے نمونہ ہیں،